اپنے استاد کی اتنی خدمت گزار جیسی میڈم نور جہاں ہوئی ہے کوئی نہیں. اپنے استاد کو ایسا مانا ہے کہ ان کے پاؤں میں بیٹھی رہی ہے ساری زندگی. بچیوں کا تو یا بالکل ہی داخلہ ممنوع ہے. بچوں کو کوئی گانے بجانے میں نکلا ہے تو اس کو پتہ نہیں کیا سید کوئی گانے بجانے میں آ جائے تو اس کو پتہ نہیں کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں. میں جب میں میڈم کو یاد کرا میں دوں تو انہوں نے پنجابی میں وہ تو نہ گیا وہ ادھر آ یار وہ تو یاد کرا رہے ہیں نور جان وہ تو میں جس نو یاد کرا رہے ہیں. حیران ہو گیا تو تے میں لگتا سی ایویں چٹی جی پینٹ پا کے ترے پھرنا تو ہمارا فخر ہے محمد رفیع. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے پھر انہوں نے نہرو سے کہا کہ انہوں نے کہا کیا چاہیے تو نہرو کو کہا جی میرے نام کے ساتھ محمد رفیع لگنا چاہیے. وہ رفیع کہتے ہیں ریڈیو پہ اناؤنس ہوتا ہے تو میرے ساتھ محمد رفیع. پھر اس دن سے آرڈر ہو گیا کہ اب محمد رفیع کہنا ہے اسے. تو جو ہمارے استاد ہیں ثناء اللہ بٹ ان کو سب نے مانا. انسائکلوپیڈیا آف نعت کہا گیا ہے. جو فن ہے یہ عطا ہے یا کوشش ہے؟ نہیں جی کوشش تو کرنی ہے. یہ عطا کے بغیر ہے نہیں. یہ اللہ کی عطا ہے جسے اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہے یہ عقل دی ہے یہ سمجھ بوجھ دی ہے وہی کر سکتا ہے. آگے تلاش ہے. میں جس کو ریہرسل کرتے دیکھا ہے. آج کل تو فنکار کہتا ہے دھن بنائیے چلو یار ریکارڈ کرو. ساڈی بکریاں واڑے نے جان نہیں چھڑی. ارے تیرے قدم ارے تیرے وہ ارے کہہ رہے ہیں سرکار کو تو ہم پہ 2 3 4 5 لاکھ اس پہ نچھاور کر رہے ہیں. وہ ارے کہہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ وبارک وسلم. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے حدیث. آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں جو مہمان تشریف لائے ہیں وہ دنیا نعت میں دنیا موسیقی میں ید طولہ رکھتے ہیں. آپ کا نام آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ کے کئی ایسے متعدد شاگرد جو انٹرنیشنل جو نعت کے مقابلہ جات ہیں وہ اپنے نام کر چکے ہیں اپنا لوہا منوا چکے ہیں. آپ کے شاگردوں میں نہ صرف ثنا خان ہیں بلکہ گلوکار بھی شامل ہیں. ان گلوکاروں میں ایک بڑا نام اکرم راہی کا بھی ہے. آپ کو اکرم راہی کے استاد ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے. میری مراد جناب الحاج محمد شہزاد ناگی صاحب. آپ شاگرد ہیں ثناء اللہ بٹ صاحب کے. محمد ثناء اللہ بٹ انسائکلوپیڈیا آف نعت اور وہ حقدار تھے اسی انسائکلوپیڈیا آف نعت کے کہلانے کے حقدار وہی تھے جس پہ فخر کیا ان کے اساتذہ میں جناب محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جنہیں وہ اس طرح کہتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی کسی ہستی کو سننا ہے تو یہ ہے ثناء اللہ بٹ. اس کو سنیں یا اشرف چشتی کو سنیں. یہ وہ لوگ تھے جنہیں علمی طور پہ بات وہ یہ بزرگ کہتے تھے کہ نعت میں اولیت جو ہے وہ کلام کی ہے. آوازیں نہیں ہیں. آواز ثانوی حیثیت ہے. آواز تانا مارنی اس میں گھمک کہنی تان مارنی شرطیاں کہنی اوپر یہ نہیں. آواز لفظ کو ہے آپ جو کوئی میسیج ہے اسے کنوے کریں پتہ چلے آپ نے کوئی شعر پڑھا ہے تو اس کی کوئی معنی پتہ چلے مانی بات ہو نا. تو آپ جگہ کہہ دیں گے تو ختم ہو گئی. جگہ کہہ دی تو لفظ ختم ہو گیا اس کے معنی چینج ہو گئے. جیسے نعت کی بات ہو رہی تھی ابھی آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جسے قرآن و حدیث سے وافیت نہیں وہ نعت نہ کہے. قرآن و حدیث سے وافیت ہونا بہت ضروری ہے. پھر آپ اس حضور کی دیکھیں نا صورت اور سیرت پہ گفتگو کرنا جب تک قرآن نہیں پڑھا تو پتہ کیا چلے گا. قرآن پاک پڑھنا ہے پھر احادیث پڑھنی ہے ان ہر طرح پتہ ہونا چاہیے. تو پھر لوگوں نے یہ نعت کوئی ایسا نہیں ہے کہ بزرگوں نے ایسا لکھا ہے کہ غزل کو نعت بنا کے پیش کیا ہے. محبوب کی تعریف ہی کرنی ہے نا تو سرکار کی تعریف کے لیے سب اور بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. شہباز صاحب میرے استاد بھائی ہیں اور یہ اپنے استاد کی پیروی کرتے ہیں اور جو کچھ یہ یاد کرتے ہیں. مثلاً ہے میر تقی میر ہے آئے اس کے لیے کسی نے کہا کہ ایک جوان بچہ تھا شاعر تھا اس نے کہا جی 3 صدیاں ہو گئیں کچھ بھی نہیں بدلا یہاں. وہ زمانہ میر کا تھا یہ زمانہ میر کا.
वाह उससे निकल नहीं सकते आप। अब वो क्या लिख रहे हैं आप ना समझनात आए है, बैठने कौन दे है फिर उसको, बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आसान से उठता है वाह 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 और यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है। वाह ये देखिए, और ये सरकार, उन्होंने बुजुर्गों ने सरकार का नामे नामी नहीं लिया, बार बार उसका तरीकाकार क्या है कि जब सरकार का नाम ले तो दुरूद पढ़ना पड़ता है, हम पढ़ते ही नहीं हैं। सरकार का नाम आए तो दुरूद वाजिब हो जाता है, हम नहीं पढ़ते। ये बहुत ज़रूरी है, इसका लिहाज करना चाहिए। बहरहाल आप बात कर रहे थे कुछ, तो डॉक्टर साहब आप सबसे पहले तो हमें यही बताएं, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा, नात क्या है? नात सरकार की तारीफ है, और क्या है नात क्या है? सबसे जो दुनिया के तमाम महबूबों से आला महबूब जो है, जो अल्लाह का महबूब हो, नात उसकी है, सुभान अल्लाह। उसको नात कहते हैं। जो अल्लाह के महबूब की तारीफ़ है उसको नात कहते हैं। हम्द अल्लाह की है, नात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, वही नात है। तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि गज़ल को नात बना के पेश किया है। कोई आलिम ना कोई साहिब इरफान निकला, आज़म चिश्ती साहब, कोई आलिम ना कोई साहिब इरफान निकला, एक उम्मी ही मगर साहिब कुरान निकला। है क्या उम्मी, यहाँ से क्या उम्मी लाए हैं? कोई आलिम ना कोई साहिब इरफान निकला, एक उम्मी ही मगर साहिब कुरान निकला। और जैसे आज़म चिश्ती साहब ने, आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जो देखने में बड़े दीदावर नजर आए, हा सरकार, जो देखने में बड़े दीदावर नजर आए, तेरे हुजूर सभी बेहुनर नजर आए, तेरे हुजूर सभी बेहुनर हुनर नजर आए। और तू मिल गया, ख्वाहिश होती ना कि ये भी मिल जाए, अब ये भी मिल जाए यार, इससे बड़ी अब कोठी बड़ी मिल जाए, कार मिल जाए, ये मिल जाए, फलां मिल जाए। लेकिन यहाँ पे आज़म साहब ने कमाल ही कर दिया, तू मिल गया तो ये ख्वाहिश भी मिट गई दिल से कि खूब से भी कोई खूब तर नजर आए। आए है सुभान। हाँ, इसके बाद क्या कि खूब से भी तू मिट गया तो ये ख्वाहिश भी मिट गई दिल से कि इसके बाद कोई तमन्ना नहीं है। चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, मतलब ऐसे लोग थे। देखिए इसमें क्या आपने खूबसूरत नात की वजाहत फरमाई है। भाई साहब, नात का और गायकी का ये संगे मेल आपने इसको साथ आप लेकर चले हैं। गायकी का ताल्लुक तो यही है ना कि आपने कोई राग सीखा है, या आपको ज़ीरो बम जानते हैं सुर के लिहाज से, तो राग तो बहुत से हैं। मतलब जो संगीत में आया उसमें है जी 10-8 हैं और 484 राग है, 484 राग है। और उसके बाद जो लोगों ने लिखा है फिर उस पर ठाठ है, फलां ठाठ किसी ने बना दिया, फिर फलां घराने ने बना दिया, फलां ठाठ बना दिया, फलां राग बना दिया, फिर इधर किसी ने बना दिया। उसमें तो बड़े बड़े लोग खान साहब गुजरे हैं जिन्होंने अपने अपने राग बनाए हैं। तो कितने रागों की बात करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 10, 12, 13 राग, बहुत 14 राग, 15 राग जानते होगे, 20 राग, इससे ज़्यादा जानता ही कोई नहीं। मेरा जो तजुर्बा है, और खान साहब लोगों में मतलब पटियाला घराना है, शाम 84 घराना है। हमारे उस्ताद थे उस्ताद गुलाम हैदर खां, जो फ़ख्र मौसीकी का खिताब मिला उन्हें। वो कोई भी सवाल आपने किया ना राग का तो वो पहले बैठे हुए थे, हैं जी। वो ये है, और बेशुमार बातें हैं। अब राग किसको बात करें, आपने राग में कोई धुन बनाना ऐसे ही है कि पहले देखना पड़ता है कि ये जो शेर है ये हैप्पी है, ये तरबिया है, या इसमें गम कोई, हाँ गमगीन, ये गमगीन है लफ्ज़ है, तो आप कोई इल्तिजा कर रहे हैं तो वो उसमें आप धुन बना लें चलती फिरती उड़ती फिरती, वो नहीं है। राग भी वही तलाश करना पड़ेगा जो गमगीन है, उसका लुत्फ़ आएगा। हाँ, तो आप अगर कोई लफ्ज़ ऐसा है उसमें खुशी का अंसर है तो वो भी राग ऐसे ही है, कहीं खुशी के राग हैं, कहीं गमी के राग हैं। तो आगे कोई शेर ऐसा आ गया है, आप मेरी तरफ देखिए ना, कोई शेर ऐसा आ गया है
کہ اس میں کوئی غمی کا شعر آ گیا تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بھی پھر غمی کے ساتھ ہی پیش کیا جائے. یہ بھی ہر آدمی کو اس کا پتہ نہیں. اب تو ڈگر ہی ایسا چل پڑا ہے, سارے اچھے ہیں, کسی کے لیے کوئی کسی پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب ماشاءاللہ اپنے اپنے راستے پہ چل رہے ہیں, بہت اچھا پڑھ رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تھا, وہ بڑے گھرانے کے شاگرد تھے. استاد برکت علی خان کے شاگرد تھے جی شباز صاحب. استاد برکت علی خان صاحب کے شاگرد تھے. شب و روز استاد سلامت علی خان, نزاکت علی خان کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے, گویوں کے ساتھ ان کا. تو نذیر حسین نظامی صاحب تھے جو اچھی نعت سمجھ کے, راگ کو سمجھ کے پیش کرتے رہے. استاد نذیر حسین نظامی صاحب وہ تھے. تو وہ کیا نام ہے ان کا, منظور کون, سید منظور کون شاہ صاحب, وہ اور نیر شاہ صاحب, شریف الدین نیر صاحب ایک ہی استاد کے شاگرد تھے. وہ تھے شام 84 کے شامی صاحب, نیاز حسین شامی صاحب, جن سے وہ شاگرد تھے, اور ایک ہی استاد کے تینوں شاگرد تھے, اور تینوں ہی کمال تھے. اپنی اپنی لائن پہ, اور نظامی صاحب کا اپنا انداز تھا. منظور کا شاہ صاحب نے تو پھر باقاعدہ اس کو پڑھا ہے اور پریکٹیکل بھی کیا ہے, اسے جانچ پڑتال بھی کیا, راگوں کو دیکھا, راگوں کو تلاش, اس میں بنانے کی کوشش کی, اور کمال ہے. وہ اپنا کام ایسا ہی کر گئے ہیں جناب منظور القرآن شاہ صاحب. اور نیر شاہ صاحب سبحان اللہ, یہ فصیح الدین سہروردی جو ہیں ان کے چچا تھے. اتنا خوبصورت آواز تھا کہ جب وہ پڑھتے تھے تو اثر بات ہے جو کی جائے تو اثر کرے, وہ ایسے لوگ تھے. نظامی صاحب کا یہی حال. تو جو ہمارے استاد تھے ثناء اللہ بٹ, ان کو سب نے مانا ہے. ہاں شہباز صاحب, انسائکلوپیڈیا آف نعت کہا گیا ہے. وہ کیوں کہا گیا کہ گرا کے متعلق انہوں نے کہا جی ہم راجہ رشید محمود صاحب نے, طائب صاحب نے, سب بشیر حسین ناظم صاحب نے, جو یہاں پاکستان میں 9 زبانوں میں نعت کہتے تھے, بشیر حسین ناظم, انہوں نے کہا جی آپ بھٹ صاحب آپ خود بہت خوبصورت لکھتے ہیں, آپ اپنی نعت کیوں نہیں پڑھتے, لوگوں کی پڑھ. تو ان کا جواب دیکھیں, یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اپنا کلام خود پڑھوں گا, اساتذہ کو اور بزرگان دین کو پھر کون پڑھے گا. ہاں پھر بزرگان دین کو ہم بھول جائیں گے, اساتذہ کو ہم بھول جائیں گے. یہ اسلاف سے محبت. ہاں جی, مطلب منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی, غالب ہے, منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی, قسمت کھلی تیرے قدر رخ سے ظہور کی. آئے ہائے ہائے, کیا ظہور ہو رہا ہے, یا غالب ہیں. اور گلشن, اور جی شہباز صاحب غالب کیا کہہ رہا ہے, گلشن کو تیری صحبت از بس کے پسند آئی ہے. یہ بات بھی کیا ہے, از بس کے خوشائی ہے. گلشن کو تیری صحبت از بس کے خوشائی ہے, ہر غنچے کا گل ہونا آغوش کشائی ہے. آئے ہائے آئے, کیا کہنے جی, کیا کہہ غالب ثنائے خان. اس سے پہلے کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا, کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا, کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بری. پہلے وہ جنت بنائے, پھر اس کی آرائش کرے, تو وہ کر نہیں سکتا خدا کے سوا, اللہ کے سوا. کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا, کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بری. غالب ثنائے خواجہ بیزاں گذاشتیں, کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. یہ وہ ہے مسئلہ. تو آگے بہت ضروری ہو گیا کہ وہ اپنی نفی کر رہے ہیں. آج کل تو نعت کار جو حال کرے, گلی گلی کوچے کوچے میں جو ہو رہا ہے وہ آپ سن ہی رہے ہیں, دیکھ ہی رہے ہیں. اللہ سب کو سب کی سلامتی کرے اور عقل دے پروردگار, اللہ انہیں ہدایت دے کہ حضور کی بارگاہ میں کیسے پیش ہونا ہے. غالب کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, جسے پڑھ کے عالم بنتے ہیں, وہ کیسا, وہ کیا کہہ رہا ہے, نہ میں عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ, نہ میں عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ, مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام. میں کیا نعت کہوں گا, کیا کہوں گا. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. حضور کی بارگاہ میں لب کھولنا, لب کشائی کرنے یا لکھنا, یہ بہت پہلے وہی قرآن پاک پڑھا ہو,
اللہ نے اپنے محبوب کو جن جن القابات سے نوازا ہے ان کو سامنے رکھا جائے تو پھر ان کو پھر نعت کہہ سکتے ہیں نا، پڑھ سکتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے. اور پڑھنے کی بات جو ہے کسی سے سیکھے آدمی، اچھے لوگوں سے جنہوں نے آگے سیکھا ہے، راگوں کی شکل جانتے ہوں. مصرے کی میں نے پہلے بات کرتی ہے کہ یار یہ مصرع ہے، یہ خوشی تو اب تو اسی میں پتہ چلے. تو دوسری بات یہ ہے کہ کوئی غم کا تاثر دینے کے لیے راگ بھی وہی تلاش کرے کہ یار یہ شعر جو آ رہا ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، ہم عرضی پیش کر رہے ہیں، رو کے گڑ گڑا کے تو خوشی کی طرز دے دے، خوشی کی دھن دے دے، تو یہ تو نہیں ہے نا. اور جس کو نہیں پتہ وہ نہیں کر سکتا، جس نے سیکھا ہے وہی بتا سکتا. کئی راگ ایسے ہیں، کئی آگے بہت سے ٹھاٹھ ہیں، انہوں نے یہ بھی ٹھاٹھ بنا دیے، یہ بھی ٹھاٹھ بنا دیے، یہ بھی ٹھاٹھ بنا دیے، بہت سے ٹھاٹھ آ گئے ہیں. ان میں کتنے راگ ایسے ہیں ان میں تلاش کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کسی نے کہا جی یہ 5 سر کا راگ ہے، جانے کا 6 سر کا آنے کا، کوئی کہہ رہا 7 جانے کا 6 آنے کا، کوئی کہہ رہا 7 سر جانے کا 5 سر آنے کا، کوئی کہہ رہا 5 سر جانے کا 7 سر آنے کا. اس کا بھی خیال کرنا ہے. اس میں پھر وادی سموادی ہے. ہاں، اس میں پھر وادی سموادی ہے کہ وادی کسے کہتے ہیں؟ ہر شبا صاحب وادی کسے کہتے ہیں؟ جو بار بار لگے اس کو وادی کہتے ہیں. اب تو جو کام لگے وہ سموادی ہے. موسیقی کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں. آپ نے سوال کیا نا اس کے لیے. تو اب تیور کومل کون سا ہے؟ کوئی تیور ہے، کوئی سر نرم ہے، کوئی فلیٹ ہے، کوئی شارپ ہے. اب یہ تیور کومل ہے، جو شارپ ہے وہ تیور ہے موسیقی کی اصطلاح میں، موسیقی کی زبان میں. جو کومل ہے وہ فلیٹ ہے. بس یہ بھی دیکھنا ہے نا. تو مثلا میں شمال صاحب ایک بات کر رہا ہوں، حضرت توجہ، اور ایک پڑھ رہا ہے میں نیما میرا مرشد اونچا. اب وہ کہہ رہا میں نیما، میں کہا تو نیما کہو مرشد اونچا کہو یار. بات نہیں سمجھے آپ؟ پڑھنے کی بات تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ اب میں اس عمر میں ہوں، لیکن جو میں نے سمجھایا میں نے کہا بیٹا تو اپنے آپ کو نیواں رہن دے تو مرشد اونچا کر. اس طرح تو نہیں ہوتا تو اونچا کہنے دے مرشد تھلے آ جائے. تو دیکھیں یہی شعر کی بانٹ ہے. شرکت اب پڑھنا کیسے ہے، جو لفظ ہے وہی پیش کرنا ہے. تو وہ اس کا خیال بھی اظہار کرنا بہت مشکل ہے. ہمیں تو اتنا نہیں آتا، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں، اتنا موسیقی کو اتنا جانتا ہوں، نہ میں نعت کو ہی جانتا ہوں. مجھے پتہ نہیں کہ بارگاہ میں کیا پڑھنا ہے، کیا دیکھنا ہے. مجھے اس کے معنی نہیں آتے تو میں کیا پیش کروں. بس کوشش ہی ہے، کوشش ہی کرتا ہوں سن کے یار اس نے کوئی شعر اچھا کہا ہے تو اسے یاد کر لیا. میں بار بار ایک نام لے رہا ہوں، وہ شہباز صاحب جو اپنے استاد کے ڈگر پہ چل رہے ہیں، اچھے سے اچھا شعر یاد کرتے ہیں، اساتذہ کو تلاش کرتے ہیں، بزرگان دین کو پڑھتے ہیں انہیں. اب آج کل کے نعت خواہوں کو پتہ نہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ، وہ شیخ کہہ رہے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کون، انہیں پتہ ہے. مولانا جامی کون ہے، انہیں پتہ ہے. مجھے غالب نے فارسی میں کیا کہا ہے، فلاں نے فارسی میں کیا کہا ہے. بڑا مشکل کام ہے. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے، وہ خسرو ہی کہے جا رہے ہیں. اب اسے یہ نہیں پتہ کہ خسرو کے کیا معنی ہیں. اتنی بڑی ہستی امیر خسرو، وہ تو ولی آدمی تھے. موسیقی میں اتنا نام کیا کہ میرے پاس ایک کتاب تھی، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے 100 چھوب راگ تھے. اتنا کام کیا انہوں نے. تو ان کی ایک نعت ہی کافی، محمد شمع محفل بوش، شمع لوگ پڑھتے ہیں شمع محفل بوش، شمع مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، شمع بز میں، شمع کو سارے شمع بز میں، شمع بز میں. اسے کہا یار شمع لکھا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. وہی میں غالب امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں. محمد شمع محفل بوش شب جائے، کل شب جہاں میں تھا، نمی دانم چے منزل بوش شب جائے کہ من بودم باہر سورخ سے بسم البو شب جائے. کل شب جہاں میں تھا، کل رات کو میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہی کہہ سکتے ہیں جس نے دیکھا ہے ولی اللہ تھا. آخر میں انہوں نے پھر وہ قلم ہی توڑ دیا. خدا خود میرے مجلس بود اندر
ایک نور ہی تھا. واہ واہ. خدا خود میرے مجلس بود اندر لام کہاں خسرو محمد شمع محفل بود سب جائے کے. جی ان باتوں کا دھیان کرنا چاہیے. ہم بھی کوشش کریں کہ تلاش کرنی چاہیے خوب سے خوب تر کہاں. نہیں صاحب، جس طرح آپ نے سروں کی بات کی، موسیقی کی دنیا کی بات کی، میڈم نور جہاں صاحب کے ساتھ بھی ہم نے وہ ایک ہاں جی ان کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں جو عموماً لوگ نہیں جانتے. نہیں ان کے فن پر میرا تو ان سے تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، بلکہ ایک پکچر بن رہی تھی، اختر اکھیاں صاحب نے وہ بنایا تھا گانا. وہ گانے کا نام اگر کہے تو میں لے دیتا ہوں، کیونکہ بات فلم کی ہو رہی ہے. مختیرہ چلنا کڈا پیار. 8 دن مہدی حسن کو میں نے ان کے ساتھ ریہرسل کروائی ہے. میں نے مہدی حسن کو ریہرسل کرتے دیکھا ہے. آج کل تو فنکار کہتا ہے دھن بنائیے، چلو یار ریکارڈ کرو. مہدی حسن جیسا آدمی لیجنڈ وہی کہلانے کے قابل ہے جی. اس سے اچھا غزل گانے والا ہوا ہی نہیں. اس نے بھی 8 دن ریہرسل کی ہے اس نے بھی. تو جب ہم سیٹ پہ پہنچے تو ایک جگہ تھی، اس میں بڑی مشکل سی، تو وہ مہدی حسن صاحب نے یاد کی تھی. تو میڈم نے جب سنا کہ مجھے سیدھی یاد یہ جگہ نہیں یاد کروائی شہباز صاحب، تو مجھے کہتی ہے یہ کیا، یہ بےایمانی ہے. میں نے کہا کیا جی، یہ مہدی صاحب کہہ رہے ہیں تو میں کیوں نہیں. میں نے کہا یہ میں نے نہیں بنائی، یہ اختر اکھیاں صاحب کی ہے. یہ دھن اختیاں میں یاد کرا رہا ہوں. پھر میں نے جگہ جب یاد کرائی تو میرا تعارف میڈم کے ساتھ، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، یہ 69 کی بات ہے 70. اور میڈم نے پھر مجھے بڑا پیار کیا، پھر نام پوچھا. پھر مجھے اس کی داد کس نے دی جی؟ سیف الدین سیف نے. ہائے 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 کیا شاعر تھے. جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں، جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں، جب تجھے دیکھ لیتا ہوں جی پڑتا ہوں، جب تو نظر نہیں آتا محبوب کے گھر تو میں مر جاتا ہوں. ان کی شاعری بھی تو سنے نا. وہ لوگ کمال تھے. پھر نگاہ لوٹ کر نہیں آئی، شعر سنے. پھر نگاہ لوٹ کر نہیں آئی، ان پہ قربان ہو گئی ہوگی. آئے ہائے. اور ان کی زلفوں کو چھیڑتی تھی صبا. واہ واہ واہ. ان کی زلفوں کو چھیڑتی تھی صبا، خود پریشان ہو گئی ہوگی. آئے ہائے آئے ہائے خود پریشان ہو گئی. اور دل کی تسکین کا پوچھتے ہیں آپ، دل کی تسکین کا پوچھتے ہیں آپ، ہاں میری جان ہوگی. اور مرنے والوں پہ سیف حیرت کیوں، مرنے والوں پہ سیف حیرت کیوں، موت آسان ہو گئی ہوگی. محبوب صاحب نے تو پھر آسان ہی ہو گئی نا. یہ وہ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بڑا کام. پھر مجھے اس گانے میں جب میں میڈم کو یاد کرا میں دوں تو انہوں نے پنجابی میں وہ تو نہ گیا وہ ادھر آ یار، وہ تو یاد کرا رہے ہیں نور جان، وہ تو مہدی حسن نو یاد کرا رہے ہیں. حیران ہو گیا. تو تے میں لگتا سی ایویں چٹی جی پنڈ پا کے ترے پھرنا تو. بٹ میں ان کی داد، مجھے ان کی شاباش جو تھی وہ یہ تھی. میں نے ایسا اب میں نے آپ بات کر رہے ہیں 74 میں جو اسلامی کانفرنس ہوئی ہے، 22 گانے جو میں نے سب فنکاروں کو یاد کرایا. دھنیں تھیں اختر اکھیاں کی، پروڈیوسر تھے رفیق وڑائش اور اسسٹنٹ تھے فاروق بشیر. تو سب کو گانا اب ان میں سے جو سلیکٹ ہوئے 16 گانے تھے وہ میں نے الحمدللہ سب کو میں نے یاد کرائے ہیں. اب کسی کو پتہ ہی نہیں، ہمارا ٹی وی والوں کو بھی نہیں پتہ. اب کیا کسی سے بات کر رہے ہیں. نعت کی بات ہو رہی ہے. شہباز صاحب ذرا سنیں آپ بھی. سامل صاحب نعت حفیظ طاہب صاحب کی، باد رحمت سنک جائے، وادی جاں مہک جائے. ایک پروڈیوسر آ گیا، منہ میں وہ دانت میں دے رہا تھا تیلی، یہ مہک ہے. میں نے کہا جی آپ پروگرام دیں یا نہ دیں یہ مہک ہی ہے. نہیں کیا میں نے پروگرام. اچھا وہ اپنی طرف سے پڑھ کے آ گیا نا. یہ ایک چیپٹر علیحدہ ہے، اس شاعری کا چیپٹر علیحدہ ہے. جب آپ کسی کے پاس بیٹھیں گے پتہ چلے گا مہک میں اور مہک میں کیا فرق ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. ایک بچہ ٹی وی پہ، میں بچوں کا پروگرام کر رہا تھا، بچوں کا، وہ سیف صاحب کا پروگرام تھا، سیف الدین صاحب کا. ایک پروڈیوسر آ گیا، بیٹا یہ مہک کہو.
میں نے اس بچے کو کہہ دیا, میں نے کہا تم بہک کہہ دو, تم تو پہلی مرتبہ ٹی وی پہ آئے ہو, تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ورنہ یہ تمہارا پرونا بھی چھین لیں گے. میں کہہ دو ویسے مہک ہی ہے. وہ پروڈیوسر شرمندہ ہو گیا. یہ تو حال ہے. پہلا جو وقت تھا نا ریڈیو کا باقاعدہ علمی لوگ تھے جو زیر کو زبر کو زبر پیش کو پیش سمجھ کے آرٹسٹوں سے پرفارم کراتے تھے, یاد کراتے تھے. اب نہیں, اب بہت کم ہے. اور ریڈیو پہ بھی ایسا ہی ہے, تو ٹی وی پہ بھی ہے. ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اشعار کو سمجھ کے تو اپنی وہ کتابیں نکال لیتے, ڈکشنری نکال لیتے ہیں کہ یار اس کے معنی سمجھیے یہ لفظ کیسا ہے. سلام اللہ بٹ صاحب ایک پروگرام میں تھا, تو پروڈیوسر کہہ رہا جی میڈم ہی گا رہی تھی, تو سلسلہ, اس بٹ صاحب نے پاس سے آواز دی, یہ سلسلہ ہے, سلسلہ نہیں ہے. وہ کتاب لے کے آ گئے جی, اس نے کہا جی سلسلہ ہی ہے, وہ ریکارڈنگ میں سلسلہ ہی آیا ہے. ایسے بھی لوگ, اب ایسا اب کوئی دور نہیں ہے. اب تو جیسا بھی چل رہا ہے وہ سارا کچھ ایسا ہی ہے. تو ہم سن لیتے ہیں, سب کو دیکھ لیتے ہیں, کیسے کیسے لوگ ہم نے سنے ہیں. تو نہ کوئی سیکھنے والا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے. سیکھنے سکھانے کی دانی صاحب آپ بات کر رہے ہیں, تقریباً فن نعت میں آپ نے 70 سال کا کم و بیش عرصہ گزارا. ہاں جی, 1958 میں 58 سے ہاں جی, سفر شروع ہوا. ہاں 67 سے 50. کیا سمجھتے ہیں کہ جو فن ہے یہ عطا ہے یا کوشش ہے؟ نہیں جی, کوشش تو کرنی ہے, یہ عطا کے بغیر ہے نہیں, یہ اللہ کی عطا ہے. جسے اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہے, یہ عقل دی ہے, یہ سمجھ بوجھ دی ہے, وہی کر سکتا ہے. آگے تلاش ہے, صحیح, آگے پھر اس کی محنت ہے اپنی, اس کو سنوارنے کے لیے, اس کو کہنے کے لیے, اس کے زیرو بم جاننے کے لیے. وہ نہیں کرے گا تو آگے کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ موسیقی کو باندھا گیا نا, موسیقی ہوا کو باندھنا, موسیقی ہوا کو قائم باندھ لینا, یہ ہے. تو اس کے لیے پھر ایسا بھی ہے کہ ہم جب پڑھیں گے یا کہیں گے یا کسی کو سنیں گے تو لفظ جب کئی لفظ ہے گا محبت. ایک میں بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں جی, توجہ, آئے ہائے. ایک مسجد میں پروگرام تھا, یہ بڑا جو جانے لگا پروگرام, اور سنیے تو کلین شیف تھا میں اس وقت. تو میں نے کہا وہ کسی نے لکھا, پتہ نہیں کس نے لکھا, بلبل نے دیتا تا نہ کہڑی تقسیر میں پھڑی ہوئی ہو, کہتی میں عشق محمد سڑی ہوئی ہوں. میں کہا یار یہ کیا, نہ بلبل کوئل کی بولی سمجھتی ہے, نہ کوئل بلبل کی بولی سمجھتی ہے, کوا کوے کی بولی سمجھتے ہیں, چڑیا چڑیا کی بولی سمجھتے ہیں. وہ بڑا لکھا تھا انہوں نے, ان پتہ نہیں نام اللہ نے جنت نصیب کرے. تو میں نے کہا دیکھیں انڈیا کا ایک گانا ہے, محبوب کے لیے کیا لکھا ہے. ساول میاں توجہ کرنی ہے, یہ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, جو ہمیں پسند ہے. میں نے وہ بات کی ہے, شاید کسی کو پسند آئے نہ آئے, مجھے نہیں پتہ. میں نے کہا جی انہوں نے کہ اپنے محبوب کی تعریف کیا کی ہے. اگر ہم لکھتے, لفظ سنیں, انہوں نے محبوب کی تعریف کی ہے. اگر ہم لکھتے تو یہ نعت تھی. انہوں نے محبوب کی تعریف کی ہے, ہم اگر لکھتے تو یہ نعت تھی. اب شعر سنیے. ہمیں اور جینے کی چاہت نہ ہوتی اگر تم نہ ہوتے, اگر تم نہ ہوتے. سرکار اگر ہم لکھتے, یہ میں نے انہیں بتایا کہ اگر ہم لکھتے, گما تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے, گما تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے. حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے. حضور آپ نہ ہوتے, حضور آپ نہ ہوتے, ہمیں اور جینے کی چاہت نہ ہوتی. ہاں ہمیں اور جینے کی چاہت اگر تم نہ ہوتے. اگر اگلا شعر ہے وہ بھی کمال ہے. ہمیں اگر تمہارا سہارا نہ ملتا, بھنور میں ہی رہتے کنارہ نہ ملتا. دکھائی نہ دیتی اندھیروں میں جوتی, اگر تم نہ ہوتے. یہ میں نے کہا جی اگر ہم لکھتے تو یہ میں اپنی طرف سے یہ نعت لکھتا, کیونکہ اسے دنیا دار محبوب کے لکھا ہے. ہمیں اللہ توفیق دے حضور کی بارگاہ میں. اگر آقا علیہ السلام نہ اس دنیا میں آتے, ہمیں کیسے پتہ چلتا اللہ کیا ہے. انہوں نے بتایا نا, انہوں نے کلمہ پڑھا ہے ہمیں, ہم تو ان کو ماننے والے, ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ان درود بھیج. یہ سرکار کا صدقہ ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ احسان ہے. تو ہم تو پھر اگر تم نہ ہوتے سرکار, اگر آپ نہ ہوتے, دور تک راہ دکھانے کے لیے بس یاد ہے, ہاں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آتے, آپ آئے, بس میں کونین سجانے کے لیے آپ آئے, شمع توحید جلانے کے لیے, اب شمع توحید لوگ پڑھتے ہیں نا, شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. آئے ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے. ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے. اگر تم نہ ہوتے, اگر تم نہ ہوتے. یہ پھر میں نے انہیں اس کی ڈیفینیشن کی نا, یہ نہیں کہ گانا میں نے گا دیا. میں نے کہا دیکھیں دنیا دار محبوب کے لیے کتنا اچھا کیسی کیسی لکھ رہے ہیں. تو اب حالت ساڈی بکریاں دا واڑے نے جان نہیں چھڑی. بکریاں دا واڑا تے بکریاں دا واڑا, اس سے چھڑاؤ نہیں ہو رہا. ابھی تک یہ گڈی چڑھائی رکھی سونے تے بکریاں دا واڑا تے تیرا آہے تیرا کی جاندا, اوے اے میرا ہل, اوے اے میرا ہل, اوے اے میرا اوئے اوئے. مطلب ایک نعت چل رہی ہے. وہ کس نے کہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. آپ نے مزہ لینا ہے, پھر میں سناؤں گا. ہاں تیرے قدموں میں جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا ہے, کون نظروں پہ. تو وہ کہہ رہے ہیں ارے تیرے قدموں میں جو ہے, ارے تیرے قدموں, ارے تیرے قدموں, ارے تیرے, وہ ارے ارے کہہ رہے ہیں سرکار کو. تو ہم پہ 2 3 4 5 لاکھ اس پہ نچھاور کر رہے ہیں. وہ ارے کہہ رہا ہے, ارے پہ دے رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ کیا کس کو ارے کہہ رہا ہے. کہتے نہیں ہیں ارے یار ادھر, ارے ادھر ابھی بات, اوے ارے ادھر آیا. سرکار سے ہم مخاطب ہیں, انداز تخاطب کیا ہے ہمارا. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا سبھی اچھے ہیں, لیکن توجہ کریں نا, آرام سے توجہ کرے کہ یہ لفظ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں, حضور کی بارگاہ میں کیسے پیش ہونا ہے. تو یہی نعت ہے, ادب گاہیس زیر آسمان عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آئے جنید با یزید ہی جا. یہ اتنا نازک ہے. باقی یہ بتائیے کہ انڈین موسیقی اور پاکستانی موسیقی دونوں میں آپ کیا فرق کرتے ہیں؟ کیا فرق؟ فلمی موسیقی میں ان کی بڑی اختراع ہے. صحیح. ان کے پاس میوزیشین ہی ایسے ہیں, اتنے میوزیشین بہت کم ہیں. جس دور میں ہم نے دیکھا, کیا وجہ ہے اس کی وجہ آپ ہم نے پیسے نہیں ہیں نا, پیسے اتنا لگا تو وہ تو پیسہ لگاتے ہیں, ان کا بکتا بھی ہے. ان کے تو مطلب ہمارے 4 یا 5 صوبے ہیں, وہاں 32 صوبے ہیں, وہ 32 میں سے کیش کر لیتے ہیں. پھر ان کا جو گانا ہے پوری دنیا میں چلتا ہے. ادھر کا کوئی گانا بہت اچھا وہ چلتا ہے. وہ اس لیے موسیقی میں ان کا وہ پیسے اس طرح لگاتے ہیں. تو ایک پروگرام میں 100 وائلن بجتے دیکھیے, 100 وائلن. تو یہاں تھے سارے آدمی 13 میوزیشین ہیں. سماج میں 13 آدمیوں کا میوزیشین ہے. اس میں 6 وائلنس ہیں, باقی ہے گٹار ہے جی, مینڈولین ہے جی, طبلہ ہے, ڈھولک ہے جی, فلاں فلوٹ ہے جی, فلاں. وہ سارے ڈال کے 13, وہاں 100 وائلن بجی ہیں. سب کہتے ہیں یہ فرق ہے موسیقی. اور لیکن وہ ان کی دھنیں جو ہیں نا بڑی بڑی کمال ہے. وہ ٹائم لگا کے ہمارے موسیقاروں نے بڑا کام کیا ہے. یہاں پہ ان کو نقل کیا گیا ہے انڈیا میں. ہمارے موسیقاروں نے ایسا کام کیا ہے کہ وہاں پہ انہیں نقل کیا گیا. ان کی دھنیں وہاں پہ گائی گئی ہیں. ان کا چربا جو ہے انڈیا میں, یہ ہمارے موسیقاروں نے بہت اچھا زبردست کرنا. آخر میں یہ دور جو گزرا ہے نصرت فتح علی خان کا, اللہ اس نے تو بہت ہی کام کیا ہے. لائٹ سے لے کے سیمی کلاسیکل تک, کلاسیکل لے کے جتنا بھی کام کیا وہ آدمی کر گئے. اللہ اس کو درجات اس کے بلند. وہ موسیقی میں اپنا ہی کام کیا, اور ایسٹ اور ویسٹ کو ملا کے جو اس نے کام کیا ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا. جی یہ بتائیے کہ فی زمانہ کلاسیکل نعت کا رجحان کیوں کم ہو گیا؟ یہ پہلے بھی نہیں تھا. لوگ سادہ سنتے ہیں نا. ہمارے ادھر موسیقی نہیں ہے. ہمارا جو
مذہب ہے وہ موسیقی والا نہیں ہے. جو گاتا بھی جاتا ہے جو لفظی ادب استعمال کرتے ہیں, وہ یار یہ تو پتہ نہیں کیا مراسیوں والا, تو یہ ایسے لفظ بولتے ہیں نا, تو آپ اپنے گھر میں باجا نہیں رکھ سکتے. ادھر ہر گھر میں باجا ہے. ہماری عبادت جو ہے قرآن و حدیث ہے, نماز ہے, قرآن ہے. ان کی عبادت ہے موسیقی, وہ کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو ہم اس سے ذرا آگے, موسیقی بھی اتنا کلاسیکل میں بڑھ نہیں سکتا, تو سادہ سادہ ہی لوگ سمجھتے ہیں. اتنے پڑھے لکھے بھی لوگ بہت کم ہیں, اور وہ بھی کہتے ہیں سادہ سا سناؤ. تو موسیقی کی جو ہمارا استعمال ہے وہ انڈیا میں ہے, ہم ادھر کر نہیں سکتے. کسی گھر میں باجا نہیں بجا سکتے, طبلہ نہیں بجا سکتے. اب تھوڑا سا اس کو لائٹ لینے کے لیے جی کی بورڈ لے لیا, ایسے بڑا شوق ہے جی ذرا کی بورڈ, اس میں میرا اسی نہیں لگتا نا. میں بات کر رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ لفظ ایسا دے دیتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن تو بچیوں کا تو یا بالکل ہی داخلہ ممنوع ہے. بچوں کو کوئی گانے بجانے میں نکلا ہے تو اس کو پتہ نہیں کیا, سید کوئی گانے بجانے میں آ جائے تو اس کو پتہ نہیں کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ شوق ہے, ہاں فن ہے ایک باقاعدہ, جو وہ بھی اڈاپٹ نہیں کر سکتا کہ لوگوں نے پتہ نہیں کیا انہوں نے القابات دے دینی ہو. اس سے بچا موسیقی میں وہ جو ہے ہمارا قرآن ہے, ہمارے پاس احادیث ہے, ہمارے پاس نماز ہے, درود و سلام ہے, اس کو اچھے طریقے سے بڑا خوبصورت طریقے سے پیش کیا جائے. وہ موسیقی کا جو وہ ملک موسیقی کا ہے, ہمارا ملک موسیقی کا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے 2-4 شخصیات کا نام لوں گا اور آپ نے ایک جملہ ان کے بارے میں ارشاد فرمانا ہے. ایک کے سہگل. ہاں جی, ایک کے سہگل. وہ سہگل اپنے وقت کا بڑا لائٹ سنگر تھا, کلاسیکل ہی تھا. ٹھیک. کے ایل سہگل وہ انڈیا کا ایک فلمی سنگر تھا, غزل انداز تھا. تو اور کوئی رفیع صاحب آل راؤنڈر تھے. رفیع صاحب آل راؤنڈر ہی تھے. ایسا آواز, ہر آدمی کا اپنا اپنا آواز ہے. ہر گلے رار رنگو بوئے دیگر رست, ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. کے ایل سہگل کے ہوتے ہوئے کسی کا نام نہیں ہوا. پھر رفیع صاحب نے آ کر ایسا پھر گایا, انہوں نے ہر انداز میں ہر زبان میں گایا ہے. وہ رفیع صاحب ہمارا فخر ہیں, محمد رفیع. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے, پھر انہوں نے نہرو سے کہا کہ انہوں نے کہا کیا چاہیے, تو نہرو کو کہا جی میرے نام کے ساتھ محمد رفیع لگنا چاہیے. وہ رفیع کہتے ہیں, ریڈیو پہ اناؤنس ہوتا ہے, تو میرے ساتھ محمد رفیع. پھر اس دن سے آرڈر ہو گیا کہ اب محمد رفیع کہنا ہے اسے. ان کا چونکہ مسلم تھے اور اتنا بڑا آرٹسٹ, اس کا بہت سکور ہے, بہت کام ہے, بڑا کام کیا ہے. بڑے بڑے آرٹسٹوں کا, لتا جیسی آرٹسٹ کے ساتھ انہوں نے ایسا کام کیا کہ وہ آواز کا جو لائٹ دار آواز تھا, نیچے بھی کلاسیکل بھی گایا, سیمی کلاسیکل بھی گایا. تو وہ رفیع صاحب کا کام. اور کوئی میڈم اس کا جواب ہی نہیں ہے. میڈم کیا ہے, موازنہ کر رہے ہیں جی کہ لتا اور میڈم میں فرق کیا ہے. تو کیا مجھے جو میں نے دیکھا ہے, ایک پہلا کالا دوسرا کالا, تو میڈم اوپر پنچم تک جاتی تھی, نیچے بھی پنچم تک تھی. لتا صرف اوپر تھی, نیچے پنچم تک نہیں تھی, دھیوت تک نہیں تھی, نکھات تک بہت کم تھی. اوپر کی سر کی کمال آرٹسٹ تھی لتا منگیشکر. میڈم نیچے بھی اتنا ہی, اوپر بھی اتنا ہی. یہ اس میں اور وہ اپنے استاد کی اتنی خدمت گزار جیسی میڈم نور جہاں ہوئی ہے کوئی نہیں. اپنے استاد کو ایسا مانا ہے کہ ان کے پاؤں میں بیٹھی رہی ہے ساری زندگی. انہوں نے جیسا بھی انہیں کہا, برا بھلا کہا, پیار کیا جو, لیکن انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا استاد جی میڈم وہ ہے. محنت بھی کب سے شروع ہوئی ہے, تو 8-10 سال تو ویسے ہی لتا ان سے چھوٹی تھی, لیکن اب آج جیسے لتا کا ہے وہ بھی سبحان اللہ, یہ اللہ کی دین ہے. سبحان اللہ سے کہ یہ بالغ کی عطا ہے,
مالک کائنات نے عطا کی ہے، وہ جس کو بھی عطا کر دے. اور میڈم کا تو پھر غزل بھی اتنا رنگ ہے، کلاسیکل بھی انہوں نے سیکھا تھا باقاعدہ، اور فلمی گانے تو ان کے تھے. آواز کا بڑا ایک ہی ہے، میڈم نور جہاں بھی ایک ہی ہے ماشاء اللہ. نصرت فتح علی خان وہ جو کام کر گیا ہے نا، اس میں پہلے ہی میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، لائٹ بھی ایسا گایا ہے، قوالی ایسی کی ہے، اس سے پہلے قوالی ہوئی نہیں. گھنمک تان پلٹا، وہ پلٹا ایسا کر دیا شہباز میاں. استاد سلامت علی خان نے سنا تو اس نے کہا یار ہم نے بہت پلٹا کیا ہے، لیکن آج ہم نے پلٹا کم کر دیا جو نصرت خان کر رہا ہے. کیونکہ اس سے پہلے توکل خان تھے جو بہت پلٹا کرتے تھے. استاد سلامت علی خان کی بڑے ہونے کی دلیل دے رہا ہوں کہ وہ کیسے لوگ تھے. اتنا قداور شخصیت استاد سلامت علی خان جیسا ہوا ہی نہیں، نہ ہوگا. بلکہ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، وہ جو بہت بڑے گویے ہوئے ہیں تان سین ہوں گے، لیکن ہمیں پتہ ہے سلامت خان تان سین ہے اور سلامت خان سلامت خان ہے. استاد سلامت علی خان استاد سلامت علی خان ہے. یہ ان سے تو، اور ان کو پھر انہوں نے پیار کیا. نصرت علی خان گویے کی بات کریں، آپ پورا جواب دے دوں نا. نصرت علی خان نے قوالی کے علاوہ ہر تال میں گانا گایا ہے، ہر تال میں. یہ نہیں کہ 2-3 تال ہوتے ہیں سیدھے اس پہ نہیں، کئی تالوں میں انہوں نے کلاسیکل گا کے بڑے گویوں کو سامنے بٹھا کے اکڑ کے نہیں گایا کہ جی مجھے کچھ نہیں آتا آپ ذرا سنیے ذرا. تو پھر ایسا گایا کہ انہوں نے وہ جاتے ہوئے میں جیسا آدمی نے کہا جی اتنا لے کار میں نے آدمی نہیں دیکھا. میں دیسن وہ ہستی، یہ نصرت فتح علی خان وہ آدمی جو آپ دیکھو نا ویسٹرن اور ایسٹرن کو کیسا ملا کے گایا، وہ کسی کو نصیب ہی نہیں ہے. پیٹر نے سنا، جب پیٹر گبریل نے سنا کہ انہوں نے کہا یار یہ شخص کیا ہے. عمران خان لے کے گیا اسے، انہوں نے کہا وہ فتح علی خان کون ہے؟ کہتا یار میں بلا رہا ہوں پاکستان سے. کہتا اچھا چل میں آؤں گا یار. اور اس نے اب لکھا ہے پیٹر نے کہ میں نے کہا یار نصرت فتح علی پتہ نہیں کون ہے، میں چلو ہال میں جاؤں گا 10 منٹ بیٹھ کے سن کے تو دوستی بھی نبھا لوں گا عمران خان سے. تو جب میں اندر گیا ہوں اس نے کلاسیکل سے شروع کیا ہے، 3.25 گھنٹے مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کہاں بیٹھا ہوں. اس نے کہا جی میں نے سنا ہی گویوں کو ہے، بڑے گویے سنے، ایسا پلٹا میں نے نہیں سنا، اتنا لے کر میں نے نہیں سنا. یہ اس کی بات میں نے پڑھا ہے. تو پھر اس کے بعد اس نے وہاں پہ چیلنج کیا کہ یار اتنا تیز پلٹا کرتے ہو، کمپیوٹر کے ساتھ آپ مقابلہ کر لیں گے؟ اس نے کہا جی کر لیں گے. 3 مہینے کے بعد پھر بلا لیا. 1 گھنٹہ اور 5 منٹ کے بعد کمپیوٹر بند ہو گیا. نصرت فتح علی خان 3 گھنٹے گاتا رہا. یہ ہے نصرت علی خان وہ آدمی. قوالی میں جو رنگ دے گیا نا، اس کے والد گرامی باقاعدہ استاد تھے جن کے پاس بڑے بڑے گویے آتے رہے. سب نے مانا ہے فتح علی خان، مبارک علی خان قوالی میں، اور لیکن کلاسیکل میں بہت سے راگوں پہ امور تھا. انہیں بس کرنے سے ہے، ہر آدمی کو یہ نصیب نہیں ہے. اب تو جو بھی کر رہے ہیں، جتنے بھی یہ شو ہو رہے ہیں، یہ ایونٹس ہو رہے ہیں جی، فلاں کے شادی پہ 2-4 آئٹمس گا رہے، کالی کالی زلفوں پہ یہ ہو رہا ہے، وہ ان کو گا رہے ہیں. قوالی بھی علی علی ہو رہی ہے نا ماشاء اللہ. تو وہ جو انہوں نے نعتیں پڑھی ہیں وہ بھی نعتیں وہی پڑھ رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں وہ ماشاء اللہ. اور نصرت فتح علی خان نے حمد نعت ایسی دی ہے. اللہ کیسی چل رہی ہے، انگریزوں کو نچا دیا انہوں نے. نصرت فتح علی خان نے وہ جو کام کیا ہے نا، لائٹ سے لے کے کلاسیکل تک، اس آدمی نے کیا، اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. آبدہ پروین لائٹ آرٹسٹ ہے، وہ کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے. وہ غزل گیت گاتی ہے. اب شاگرد وہ سلامت علی خان کی ہے، استاد سلامت علی خان کی شاگردہ ہے. وہ تو جیسے نا یہ غزل گیت نہیں تلاش کر کے ان کی دھنیں بنا کے وہ گاتی ہے. آبدہ پروین نے عارفانہ کلام اس کا ہونا بھی شروع ہو گیا نا. لیکن کلاسیکل ایک علیحدہ چیپٹر ہے
وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. وہ شام 84 والے ہیں, وہ پٹیالہ گھرانہ ہے, وہ نصرت فتح علی خان, وہ جن میں کلاسیکل وہ ان کا گھرانہ ہے. باقی وہ یہ دہلی گھرانہ ہے, فلاں گھرانہ ہے, فلاں ماشاء اللہ بہت سے گھرانے ہیں جو کلاسیکل کرتے ہیں. کلاسیکل ہمیں نہیں پتہ. بہرحال یہ بتائیے ناگی صاحب کے جی جی. نصیب لال کے بارے میں. وہ میڈم کو گاتے ہیں نصیب اللہ, آواز اچھا ہے واقعی, اس کی گرپ اچھی ہے, پنچ اچھا ہے اس کا, آواز سریلی ہے, درد والی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے اس کا نصیب جگا دیا. مطلب جتنے بھی برے صغیر میں موسیقی کے گھرانے ہیں, ہاں, ان گھرانوں میں سے سب سے بڑا قادر فن کے لحاظ سے آپ کس گھرانے کو؟ پاکستان کو وہ سب نے مانا ہے وہ پٹیالہ گھرانہ ہے. پٹیالہ گھرانا. صحیح. تو ان کے استاد سلامت علی خان نے جو مانا ہے, یہ دیکھے اتنے بڑے آدمی ہو کے, اتنے بڑے دنیا کے, انہوں نے کہا جی یہ میں نے امیر علی خان اندور والوں سے سیکھا ہے, یہ میں نے توکل خان سے سیکھا ہے, یہ میں نے بڑے غلام علی خان سے سیکھا ہے, یہ میں نے فتح علی جرنیل سے سیکھا ہے. استاد سلامت یہاں تو سیکھ کے بھی نہیں مانتے, سیکھ کر نہیں مانتے کہ ہم نے کسی, وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے. استاد سلامت علی خان جیسے اتنی قداور شخصیت, ایسا سریلا آدمی کم ہی ہوگا جن کو سب نے مانا ہے. تو وہ اپنے آپ کو تسلیم کرے کہ جی ہم اس گھرانے کے بھی شاگرد ہیں, ہم نے پٹیالہ گھرانہ سے بھی سیکھا ہے. تو اس وقت پٹیالہ گھرانہ جو ہے نا وہ تو دو ہی گھرانے ہیں یہاں پر تو وہی ہے. ہاں, پٹیالہ گھرانہ ہے, اور باقی کا تو مجھے انہیں سنتے ہیں, انہیں سے متاثر ہیں. تو پٹیالہ گھرانہ کو اتنا کچھ یاد ہے. ابھی ان کے بچے آ رہے ہیں حامد علی خان کے, وہ بچے اتنا گا رہے ہیں, کب کمال کر رہے ہیں, باقاعدہ اپنے ریت کو لے کے چل رہے ہیں نا ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب موجودہ زمانے میں آپ کس ثنا خان کو پسندیدگی سے سنتے ہیں؟ سب بھی اچھا, کس کا نام ہے, کسی لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے. کوئی ایک جو بھی آپ کے فوراً ذہن میں؟ نہیں, بہت اچھے پڑھتے ہیں سارے, کس کو کہیں, بہت اچھا پڑھتے ہیں. گلوکاروں میں کس کا نام ہے؟ گلوکار ہے کوئی نہیں. صحیح. میں کلاسیکل کی آپ؟ کلاسیکل کے یہ شام 84 اور پٹیالہ دو ہی گھرانے ہیں. یہ کلاسیکل کو ہاتھ سے جانے نہیں, باقاعدہ کر رہے ہیں. یہ کتنا بڑا جھود ہے, یہ کر رہے ہیں, وہ انہیں کا حصہ ہے, باقی کا تو ہے ہی نہیں, باقی کا کسی کا حصہ نہیں ہے. اور اگر کوئی دھن بھی بناتے ہیں تو خوبصورت طریقے سے, اچھی نعت بھی بنائی ہے, حمد باری تعالیٰ بھی بنائی ہے, تو اسی کسی اچھے سکیچ میں بنا کے تو پیش کرتے ہیں کہ جو دل کو بھائے, اثر کرے, کانوں سے سنے تو یہاں پہ اثر کرے, وہ دھن بنائے. نعت حمد باری تعالیٰ ہو, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہو, بزرگان دین کا کوئی قصیدہ ہو یا جو بھی ہو. علی ہو رہی ہے جیسے ماشاءاللہ, علی پاک کا نام ایسے تو نہیں لیا جاتا نا. وہ ہاں جی, علی پاک کو پھر یاد کرنا. دیکھیں خون کس کا ہے, گھر کس کا ہے, بھائی کس کا ہے, داماد کس کا ہے, خامد کس کا ہے, باپ کن کا ہے. تو پھر ہر آدمی نے اپنے محبت میں علی کیا ہے, اور کمال ہے سب نے ہی. سب وہ تو ہندو بھی کر رہے ہیں, عیسائی بھی کر رہے ہیں, ہندو سکھ بھی کر رہے ہیں, علی کر رہے ہیں. تو ہاں, یہ اللہ تعالیٰ. ایک بڑا ٹاپک سے ہٹ کر میرا سوال ہے. جی. آپ نے اتنا سارا زندگی کا سفر, زندگی کیا ہے؟ زندگی سٹرگل کا نام ہے, اور کوئی نہیں. جس آپ مقصد کے لیے, پہلی بات تو جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ بات کر دیں. زندگی یہ ہے اللہ اور رسول کی محبت, اللہ کے آگے سجدہ, اور حضور پر درود, حضور کی نعت, اللہ کی حمد بیان کرے. نماز کا بار بار حکم ہے, وہ آپ, یہ زندگی ہے. کسی کے ساتھ بھلائی کرے, کسی سے جھوٹ نہ بولے, کسی سے فراڈ نہ کرے, کسی کو چیٹ نہ کرے, کسی کا حق نہ مارے, پڑوسی کا حق. یہ ہے زندگی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہم نے تو ہم بھی بڑا لوگ کر رہے ہیں. زندگی یہی ہے جو سرکار کے احکامات پہ جو آدمی چلے, وہ زندگی, وہی زندگی ہے.
باقی کوئی زندگی نہیں ہے. بزرگان دین کو سمجھے کہ انہوں نے حضور کا دامن تھامے رکھا ہے. آج ان کا نام کیسے ہے؟ تو اس میں بھی ہے کہ اے اللہ ہمیں جس پہ تیرا انعام ہوا ہم پہ بھی ان لوگوں میں شامل کر لے. یہ ہے نا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اللہ سے محبت کی ہے، تو اس کو بھولے نہیں. ایک پل بھی ہم بھول گئے تو گئے. اس کی یاد کو دل میں بسائے رکھیں، حضور سے محبت کریں، حضور کے احکامات پہ عمل پیرا ہوں، ان کے احکامات پہ چلیں. یہ ہے زندگی. اور باقی یہ دنیا داری کو ہم زندگی نہیں سمجھتے کہ بہت پیسہ آ گیا، کاریں آ گئی جی، یہ آ گئے، کوٹھیاں بنا دی جی، ہم نے 10 پلاٹ بیچ دیے. تو یہ زندگی نہیں ہے. زندگی قبر کتنے میں ملے گی؟ قبر کی کیا قیمت ہے جی؟ کتنے مرلے ہے؟ ہائے ہائے ہائے. وہاں پہ کتنی اینٹ بھی نہیں لگنے دیتے. مٹی کی قیمت ہے. تو اگر اس کو یاد کریں گے تو اس کا زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے، ہم مردار ہیں، مرے ہوئے ہیں، ختم ہو گئے. ہم فانی ہیں، وہ باقی. یہ ہے زندگی میرے نزدیک. ہم وہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر غافل ہو گئے اللہ کی یاد سے تو گئے. سرکار کے نقش قدم پر نہیں چلے تو گئے. ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، اور شریعت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام. جام وحدت ساقیے کوثر کے پیمانے کا نام. حشر تک اونچا رہے گا ان کے میخانے. ایک شعر سنیے. عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب. عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب. عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب. موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام. یہ محمد علی زہری صاحب ہیں. کمال لکھا ہے جی. عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام. وہاں پہ سرکار کی محفل میں بیٹھے رہنا یہی زندگی ہے. یہی ورنہ زندگی سے ہم آؤٹ ہو گئے. ان کی یاد میں، ان کی محبت میں، ان کے احکامات میں. حضور سے محبت جو ہے، موسیقی کی باتیں تو علیحدہ ہو گئی ہیں. جو بھی ہے دنیا داری کی، وہ تو دنیا داری ہے. آقا سے محبت، اللہ کے آگے جھکنا. اور سرکار نے بتایا کہ اس کے آگے جھکو. میں پیغام لے کے پیغمبر ہوں. میں پیغام یہ لے کے آیا ہوں کہ اس کے آگے جھکنا ہے. اللہ کے آگے، میرے سامنے نہ جھکنا کہیں. مجھے نہیں سجدہ کرنا، اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کو ہے. اور حضور یہی اسی زندگی کا نام ہے. ہم خود غافل ہیں. ہم نماز کا ٹائم ہو گیا تو پاس سے اذان سن کے پاس سے گزر جاتے ہیں. یہ کیا ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے اذان سنی ہے تو وہیں بریک لگا دیا. بڑے گھر سے آواز آ گئی بھائی. ایک بڑی کمال بات بتانے لگا ہوں آپ کو. ایک آدمی وہ گانا بجانا ساری زندگی کیا اس نے، بس سنے قصور میں ہیں، ساری زندگی گانا بجا. اس نے حج کے لیے درخواست دی ہوئی تھی. وہ گانے بجانے کی عورتوں کے ساتھ کہیں باہر گئے ہوئے تھے تو گانا بجانا بہت پیسہ ہو رہا تھا. تو ان کا حج کا قرآن نکل آیا. بڑا توجہ طلب بات ہے، آپ مزہ لیں گے. تو وہی
ان کے گھر والے لے کے نا پتہ کر کے جی کہاں پہ گئے آپ ہماری یہ کہاں پہ کہ جی فلاں گاؤں پہ گانا بجانا ہو رہا ہے وہاں پہنچے. اب دیکھیں انہوں نے جا کے ایسے ہی حج کا قرا دکھا دیا تو اس نے سارے پیسے سب کچھ باجا تبلا سب کچھ چھوڑ دیا بند کر دیا. اس نے کہا سارے لوگ کہنے لگے گانے بجانے والی بھی آ کے عورتیں سب یہ مندے انہیں کیا کہ انہوں نے کہا نا آج سے یہ تمہارا ہے مجھے بڑے بڑے گھر سے بلاوا آ گیا ہے آج کے بعد میں نے یہ کرنا ہی نہیں چاہے جتنے یہ پیسے بھی تمہارے ہیں یہ ساز بھی میں نے نہیں حاجی رنگ الہی قصور کے. اس نے کہا جی مجھے بڑے گھر سے بلاوا آ گیا ہے. عشق کو کہتے ہیں عشق اور محبت. دیکھیں نا جب آپ کی قسمت بدل جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم پہ اپنی رحمت فرما ہمیں وہ موت دے جو حضور کی محبت میں ہمیں اپنی محبت میں حضور کی محبت میں ہمیں موت آئے تو ہماری آخرت جو ہے وہ سنور جائے دنیا بھی سنورے آخرت بھی سنور جائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا تھا گفتگو میں اسلامی کانفرنس کا کہ جو 70 کی دہائی میں ہوئی ہے جی 70 کی دہائی میں آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا نا کانفرنس کا اسلامی کانفرنس اشرف کا اسلامی کانفرنس پہ جو جتنے گانے بنے تھا مجھے اعزاز حاصل ہے تو وہ اس دنیا میں رہے میں نے گانے خود یاد کروائے ہیں لیکن اس کا اجر ہمیں نہیں ملا ٹی وی والوں نے دیا نہ پروڈیوسر نے نہ اسسٹنٹ نے نہ موسیقار نے. میں نے دن رات وہ 16 گانے ہر فنکار کو میں نے یاد کرائے ہیں. اس میں رفیق وڑائش تھے وہ پروڈیوس کر رہے تھے اس کے اسسٹنٹ جو تھے فاروق بشیر صاحب تھے ان کی نظر میں تو ہم تھے ہی کچھ نہیں کیونکہ پروڈیوسر تھے ہم وہ سب تھے ایسے ہی. ہم نے تو یہ اتنی قربانی دی ہے بڑی قربانی دی ہے. 50 سال تو ٹی وی کو دے دیے ریڈیو کو دے دیا. ریڈیو پہ 1958 کی ہماری انٹری ہے پہلی بچپن میں چھوٹا سا تھا تو کس کو کہیں جا کے ہمیں تو پہچانتا نہیں. اللہ سب کا آخر میں آپ آج کے ثنا خانوں کو کیا پیغام دینا چاہیے کہ حضور کی بارگاہ میں ادب ان کے مقام کو سمجھتے ہوئے حضور کے مقامات ان کی شان اس کی عظمت. ایک شعر سنا رہا ہوں آپ سرکار کی عظمت حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آئے شعر کیا کہا ہے آپ جھوم جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ٹوپیاں تھام کے گر عرش بری کو دیکھے ان کے رفت ان کی عظمت ان کی شان بیان کی ہے. توجہ کرنی ہے آپ نے زیادہ اونچا دیکھو تو ٹوپی گر جاتی ہے نا. تو شعر سنیں آپ ایمان تازہ ہوگا آپ کا. ٹوپیاں تھام کے گر عرش بری کو دیکھے اونچے اونچے کو نظر آئے نہ رفت تیری ہائے 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 اونچے اونچوں کو نظر آئے نہ رفت تیری. یہ ہے حضور کی شان کیا بیان ہے. اور اعظم صاحب کا ایک شعر ہے حسین پاک کی محبت میں آئے ہائے نظر گئی مگر اب تک نہ لوٹ کر آئی مگر اب تک نہ لوٹ کر آئی وہ جو برج امامت ہے آستان حسین ہائے ہائے ہائے. اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ دیکھو جی انہوں نے کیا ہے ان کا شعر اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایسا معطر ایسا معمبر ایسا معطر ایسا معمبر ریگے رب میں ایسا گلے تر. یہ ہے نعت ریت دے وچ پھل نہیں اگدا بوٹا ہی نہیں اگدا لیکن سرکار ایک ایسا بوٹا نے ایسا درخت دے ایسا کہ ہر ویلے تارے تے خوشبودار ہے. ایسا معطر ایسا معمبر ریگے رب میں ایسا گلے تر. اور ان کا ایک شعر سنیے اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آیا ہے کوثر کی حلاوت ہے میری تشنہ لبی میں کوثر کی حلاوت ہے میری تشنہ لبی میں مصروف ہوں میں مدح رسول عربی میں. کیا کوثر کی حلاوت ہے میری تشنہ لبی میں مصروف ہوں میں مدح رسول عربی میں. یہ دیکھو اس کو نعت کہتے ہیں. یہ نہیں ہے تو مدینے آواں مدینے جاؤ تو سب کی تمنا ہے. یہ تو ہے حضور کی سیرت اور صورت پہ گفتگو کرنا نعت ہے. ہماری تو طلب ہے ہی ہماری تو طلب ہے یہ مدینے جائے
اللہ کا گھر دیکھے, اپنے اس کے محبوب کا در پہ جائے, حاضری دے, درود و سلام پڑھے, گنبد خزا دیکھے, جالیوں کو چومے, ساری یہ اپنی جگہ. لیکن حضور نے سرکار کا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, بولنا, کھانا پینا, یہ اس کی تعریف جو ہے وہ نعت ہے, وہ ہم نہیں کرتے. کیا کریں, بالکل ایسا. سانو اپنے رولا پہ ہے یہ, اس کو بڑا باد رحمت سنک سنک جائے, وادی جان مہک مہک جائے, باد رحمت سنک سنک جائے, چشم سرکار گر نہ ہو نگراں. میں نے نگراں پڑھا تو مدینہ یونیورسٹی سے ایک آدمی اٹھ کے آیا, مجھے پیسے دیے, آپ نے نگراں پڑھا ہے تو میں خوش ہوا وہاں پہ. ہم نعت ایسی نہیں سنتے, آپ نے نگراں کہا ہے, میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. او چشم سرکار گر نہ ہو نگراں, نسل آدم بہک بہک جائے, وادی جان مہک مہک جائے, باد رحمت رحمت نہیں میں پڑھ رہا, باد رحمت سنک سنک جائے. اللہ قبول فرمائے, جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور لوگوں کو جی ایک دو جملے. جی, سید منظور کنین شاہ صاحب بہت بڑے آرٹسٹ, بہت بڑے نعت خواں ہوئے جی. وہ گویے بھی تھے, باقاعدہ انہوں نے سیکھا ہے. ان کے پاس اتنی کتابیں سی, ایسی سی دھنیں تلاش کر کے اپنے اساتذہ کی, وہ ایسی سی دھنیں چھوڑ گئے جو جگہ 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 انہی کی دھنیں پڑی جاتی ہیں. وہ بڑے قاداور شخصیت تھی. اتنا ثناءاللہ بٹ صاحب انسائکلوپیڈیا کیا تو دیا ہے, جسے سب نے مانا ہے. منظور کنین شاہ صاحب نے بھی مانا ہے. ان کے ایک مرتبہ گھر پہ چلے گیا, باہر انہوں نے جہاں پہ وہ رہتے تھے نا سوسائٹی کے باہر روک لیا, تو منظور کنین شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ننگے پاؤں ہی آ گیا. اس نے کہا جی کیڑی کے گھر نہ رہنا گئی. پیار تھا نا, عزت کی بات ہے. تو ثناءاللہ بٹ صاحب ان کی تعریف کرتے تھے کہ یہ کیا ہستی ہے ابھی منظور کنین شاہ صاحب, اتنا خوبصورت آواز, محنت کی ہے, استادوں کی خدمت کی ہے. وہ لوگ نذیر شاہ نظامی صاحب, انہوں نے اپنا ڈگر سے نہیں ہٹے. اشرف چشتی صاحب ہوئے جو اتنے اشعار یاد تھے. تو ثناءاللہ بٹ صاحب انسائکلوپیڈیا اب شروع ہوئے, رات کو 10 بجے شروع ہوئے, صبح 5 6 7 بج گئے تو وہ لگے ہوئے ابھی. گرا پہ گرا ہو رہی ہے, گرا پہ گرا ہو رہی ہے. یہ تھا, وہ شوق سے تلاش کرتے تھے. آدم چشتی صاحب, آدم چشتی تو دیکھو وہ تو آل راؤنڈر تھے, شاعر بھی خوبصورت تھے, ویسے بھی خوبصورت تھے, آواز بھی خوبصورت تھی, ان کی ڈلیوری بہت اچھی تھی, خود ہی دھنیں بناتے تھے. وہ تو وہ جو جگت استاد ہوئے اعظم چشتی, محمد علی زوری صاحب کا نام دنیا میں بہت ہوا ہے, بڑا خوبصورت. اور سادہ لکھنے میں یہ ویسے جو میں نے سنا ہے نا, بعد بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو نہیں, وہ جو ابھی سنا تھا جامع وحدت ساقی کوثر کے پیمانے کا نام, یہ زہری صاحب کا ہے. لیکن انہوں نے سادہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچا. اس طرح پوری دنیا میں ظہوری ہوئی ہے, یہ اللہ نے انہیں عزت دی ہے. وہ بڑے لوگوں کو سنتے تھے, ان کے پاس بھی کیسٹیں تھیں جو گویوں کو سنتے تھے. وہ ان کی کافیاں, عرفان کلام, ان کے گیت غزل, کلاسیکل کا انداز جو تھا. محمد علی زوری صاحب نے بہت محنت کی ہے, ایسے نام نہیں ہوتا. واقعی جہاں بھی ہم گئے نا ظہوری ہوئی ہے پھر. ہاں وہ کیا بات ہے جی. ایک بار بار دیگر
آپ کا شکر گزار ہے ہماری پوری ٹیم. اللہ آپ کو سب کچھ شکر گزار ہیں. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اتنا کچھ بڑے مختصر وقت میں آپ نے اپنی زندگی کے 70 سالہ سفر کو. اتنا تو مجھے نہیں پتا، بہرحال جو بھی آتا تھا میں نے کہہ دیا. ہوتا ہے نا کہ کئی چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، وہ میں نے کہہ دیا ہے. اس میں شاید کسی کو اچھی کوئی بات لگے یا نہ لگے، ہاں ان سے ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی جو بھی. بہت شکریہ. آج کے ہمارے مہمان تھے جناب محمد شہزاد ناگی صاحب. آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی، علم کے موتی جس طرح وہ نشاور فرما رہے تھے، نعت کے حوالے سے، فن موسیقی کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو فرمائی، اور وہ بلا شبہ ایک نیا سنگ میل ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.